بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سارے ذوق شوق کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. چمکتے ہیں نجوم و کہکشاں تیرے سہارے پر، کھڑا ہے بے سہارے آسمان تیرے سہارے پر. چمن کو سینچتا ہے باغبان تیرے سہارے پر، بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر. کسانوں کی مشقت بھی مولا تیرے کرم پر ہے، کھڑی ہیں لہلہاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر. کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا. ہے بے شرکت قائم دونوں جہاں تیرے سہارے پر. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا. تھے جو لینے گئے طور پر کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں. وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان اور زمین میں صفیں بچھ گئی. انبیاء آ گئے
مرسلی آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ حضرت العلامہ مولانا رشید ربانی صاحب دامت برکاتہم کا، اور اس مسجد کی منتظمہ کمیٹی کا جو ہماری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ اور باعث بنے، اور پھر حضرت مولانا کی شفقتیں ہمیشہ جب بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ اپنی شفقتوں محبتوں کے ساتھ نواز کر ہمیشہ اپنے بڑے پن کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں، اللہ ان کی عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر آج کے اس سفر میں میرے ساتھ برادر محترم جناب مولانا رضا الحق صاحب، جن کی طبیعت باوجود خراب طبیعت کے بھی وہ اپنی شفقتوں کے ساتھ میرے ساتھ تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور بہت سارے میرے احباب میں دیکھ رہا ہوں مختلف شہروں سے یہاں جمع ہیں، لیڈز سے، باٹلی سے، ایڈریس فیلڈ سے بہت سارے حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت مولانا کا یہ ایک علمی مرکز ہے، دینی مرکز ہے، یہاں پہ میں آپ کے کسی علم میں اضافے کا ذریعہ تو نہیں بن سکتا، البتہ مذاکرے کی حد تک کہ جب کوئی سبق یاد کرنا ہو تو مذاکرے کی حد تک بات ہو تو بسا اوقات کوئی بھولا بسرا سبق یاد آ جائے تو اس سے بھی بہت سارا انقلاب آ جایا کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک کا بیان ہو رہا تھا امریکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ بیان کے بعد ایک خاتون کی چٹ آئی اور اس چٹ میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بیان جو ہے وہ اردو میں ہو رہا تھا، تو مجھے تو نہیں سمجھایا، میرا تعلق جو ہے وہ فلسطین سے ہے، لیکن آپ کے بیان میں ایک لفظ بار بار آ رہا تھا اور وہ لفظ تھا ایمان کا، تو وہ ایمان کا لفظ جو بار بار آ رہا تھا اس لفظ نے، حالانکہ میں اردو نہیں سمجھتی، میں نے بیان نہیں سمجھا، لیکن اس لفظ کے تکرار نے میرے ایمان کو زندہ کر دیا۔ میرا ایمان سویا ہوا تھا اور میں ایک انگریز لڑکے کے ساتھ پارٹنر کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی، اور میں اس بزم میں بیٹھی، پتہ نہیں کیسے چلی آئی، اور یہاں پہ جب ایمان کی بات ہونے لگی تو میرا ایمان بیدار ہو چکا ہے، اب میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی رہنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ تو وہاں کی بات جہاں زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہاں پر اگر مجلس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی گندگی کی زندگی کو چھوڑ کر پاکیزگی والی زندگی اختیار کر بیٹھے، تو جہاں بحمد اللہ تعالی و بعونہ زبان سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہو، اس کے انوار اور اس کی برکات کتنی ہوگی۔ اللہ ہمیں انہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قابل قدر بھائی، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح سے اور ایک جسم سے، اور جس طرح انسانی جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح انسانی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم اور انسانی روح بیمار ہوتی ہے اسی طرح معاشرہ بھی صحت مند اور بیمار ہوتا ہے۔ آج ہم ان تینوں کا ایک اختصار کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، ہم تڑپنے لگتے ہیں، مچلنے لگتے ہیں کہ بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، بے قرار ہو گئے، اور اس کے علاج کے لیے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، کتنے پاپڑ پیلتے ہیں، نہ جانے کون کون سے راستے اختیار کرتے ہیں کہ جسم ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ حتیٰ کہ چھوٹی سی بیماری لگ گئی، ایک آدمی کو کھانے کی اشتہا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر حکما
ان کے ساتھ تعلق بناتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب مجھے بتائیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، علاج شروع کر دیا، کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو گئی اس کے لیے دوڑنے لگتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، کہنے لگے میری ایک عزیزہ تھی تو اسے پیٹ میں درد ہو گیا اچانک، تو پیٹ میں درد ہوا تو میں اسے لے کر ہسپتال گیا تو وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ میں نے اسے صبر کی تلقین کی، بھائی ابھی دوائی لیں گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اتنے پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ کہنے لگے ہم گئے تو جب ہم ہاسپٹل پہنچے تو لفٹ میں چڑھے تو وہاں ایک خاتون نظر آئی جو سر سے لے کے پاؤں تک جلی ہوئی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک جلی ہوئی، سارا جسم جلا ہوا، لیکن وہ سسک بھی نہیں رہی تھی، وہ آ بھی نہیں بھر رہی تھی۔ تو میں نے کہا بیٹا دیکھا یہ کتنی صابر خاتون ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جلی ہوئی ہے لیکن یہ ایک آ بھی نہیں لیتی، اور تمہیں تھوڑا سا درد ہو گیا اور تو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، سر پہ جو ہے وہ قیامت اٹھا رکھی ہے، تو نے قیامت مچا رکھی ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہاں جلی تو ہے، پیٹ کا درد تو نہیں ہے نا اسے، جلی تو ہوئی ہے لیکن پیٹ کا درد تو نہیں ہے نا اسے۔ اس لیے جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے جو تکلیف مجھے ہے وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں۔ اسی طرح جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں حضرت مولانا اور اکابر سب کو پتا ہوگا کہ پہلے زمانوں میں تھرمامیٹر اور یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی دیہاتوں میں، تو جب بخار اور ٹمپریچر اترتا تھا تو ہاتھ لگانے سے بعض دفعہ نہیں پتا چلتا تھا کہ بخار اترا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ کہی جاتی تھی بھئی آپ کو کھانے کا جی چاہتا ہے، ہاں کہ نہیں؟ یہی گل نہیں نا کہ آپ کو کھانے کا جی چاہتا ہے؟ وہ کہتا جی بہت بھوک لگی ہے سخت، سارے خوش ہوتے کہ ہن تاب چھوڑی ہے اس کی، اب بخار ختم ہو گیا، اب وہ خوش ہو جاتے کہ اس کو بخار ختم ہو گیا کیونکہ اسے کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے پتا چلا کہ جب وہ بیمار تھا تو اسے میٹھا کھانا بھی کڑوا لگتا تھا۔ قصور کھانے کا تو نہیں تھا نا، قصور بنیادی طور پر اس کی اپنی صحت کا تھا، صحت خراب تھی، کھانا کڑوا لگتا تھا۔ اب درست ہوا تو کھانے کی اشتہا پیدا ہوئی۔ اسی طرح جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو اسے کھانا کڑوا لگتا ہے، اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے تو اسے عبادت کڑوی لگتی ہے، اسے عبادت میں مٹھاس نہیں آتی، اسے اللہ کے ذکر اندر وہ چاشنی محسوس نہیں ہوتی، اسے نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، مسجد میں رہنے سے دل گھبراتا ہے، اللہ کا نام لینے سے دل گھبراتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کا نام لے کر واقعتاً دل گھبراتا ہے، نہ، بلکہ اس لیے کہ وہ روح اس کی بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے۔ اور جب روح درست ہوتی ہے تو اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ لذت آتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا، کہنے لگا حضرت آج 3 دن سے عجیب کیفیت ہے، جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا سارا منہ شکر سے بھر جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کے علاج کے لیے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، روح کے علاج کے لیے ہم بے قرار کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ جسم کا علاج اگر ہم نہ کریں، اس بیماری کے ساتھ قبر میں چلے جائیں تو بسا اوقات وہ بیماری نجات کا ذریعہ بنتی ہے، وہ بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر روح کی بیماری کے ساتھ بندہ اپنی قبر میں چلا گیا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ تو ہم نے جسم کا علاج تو کیا، روح کا علاج نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ روح کے لیے ایک تو علاج گاہیں، اس کا کلینک جو ہے وہ یہ مساجد ہیں، ان مساجد میں آؤ گے تو روح کا علاج ہوگا۔ اور یہاں پر معالج علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے قریب آؤ گے تو علاج ہوگا، اور جب علاج ہوگا تو روح میں پاکیزگی آئے گی۔ اب تلاوت قرآن کرے گا تو تلاوت قرآن میں دل لگے گا، اب اللہ کا نام لے گا تو لذت محسوس ہوگی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ روح کا علاج جس طرح ہمارے ذمے جسم کا علاج ہے اسی طرح روح کا علاج بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ جس طرح کوئی وائرس بڑا پھیل جاتا ہے تو ڈاکٹر کیمپنگ کرتے ہیں اور کیمپ لگا کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں روحانی امراض کا علاج فرماتے ہیں۔ فرمایا تم چھوٹی سی نیکی کرتے جاؤ، ہم ڈھیروں ثواب عطا کرتے جائیں گے۔ ایک طرف یہ تو جسم کی بیماری ہو گئی، ایک طرف روح کی بیماری ہو گئی۔
ایک طرف سوسائٹی بھی بیمار ہو جاتی ہے، معاشرہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی اور معاشرے کی بیماری کیا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نباز نے، اس عظیم طبیب نے معاشرے کی، کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، یاد رکھو یہ چند علامتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں یہ علامتیں پائی جائیں تو یاد رکھنا وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا، وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا، اس کا مستقبل مخدوش ہے، وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا۔ کون سا مرض؟ فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ حکومت کے اموال کو ذاتی مال سمجھنے لگیں تو فرمایا وہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہے، وہ معاشرہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ سیدنا عمر بن خطاب، اب وہ دیکھو معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، علی ذاتی کام سے آئے ہو یا حکومتی کوئی کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ذاتی کام سے آیا ہوں، تو فوراً پھونک ماری، چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلا دیا۔ کہا حضرت یہ بھی چراغ تھا، یہ بھی چراغ ہے، وہ کیوں بجھایا، یہ کیوں جلایا؟ تو فرمانے لگے وہ سرکاری پیسے سے جل رہا تھا، یہ میرا ذاتی ہے، ہم نے سوچا ہم ذاتی بات کریں، روشنی سرکاری چراغ سے لیں تو یہ مناسب نہیں۔ یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ معاشرہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور آج وہ معاشرہ ہے، ہمارے حکمرانوں کی کہانیاں کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ فرمایا اس کی دوسری بیماری یہ کہ والامانۃ مغرمہ، لوگ امانت کو، والامانۃ مغنمہ، لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں گے، والزکوٰۃ مغرمہ، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ دیں گے عبادت سمجھ کر نہیں، ٹیکس سمجھ کر، پریشان ہو کر، مضطرب ہو کر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین کو دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، دنیا کے لیے پڑھیں گے، یا تو سرے سے دین پڑھیں گے ہی نہیں، دین چھوڑ دیا جائے گا، یا اگر دین پڑھیں گے تو مقصد دنیا ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاقُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کے اندر شور بلند ہو جائے گا، جو اطمینان کی جگہ تھی، جو سکون کی جگہ تھی، جو وقار کی جگہ تھی، وہاں شور ہوگا، وہاں نہ جانے چیخ و پکار ہوگی۔ فرمایا یہ بیمار معاشرے کی علامت ہے۔ اور پھر عظمتوں والے نبی نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمُعَازِفُ، یاد رکھو اس بیمار معاشرے میں گلوکار اور فنکار کثرت سے ہو جائیں گے۔ جس سوسائٹی کے اندر گلوکار اور فنکار کثرت سے ہو جایا کریں، وہ معاشرہ ڈوبنے والا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ تیرنے والا نہیں، وہ عظمت والا، رفعت والا، شان والا نہیں۔ فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں کثرت سے پی جانے لگیں گی۔ اور پھر عظمت والے نبی نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مُخَافَةَ شَرِّهِ، لوگ لوگوں کی عزت اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کی امانت اور دیانت کی وجہ سے نہیں کریں گے، فرمایا اس کا اکرام لوگ کریں گے اس کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اس کے شر کی وجہ سے، اس کے شر کی وجہ سے کہ کہیں اس کا شر مجھے نہ پہنچ جائے، اس سے تکلیف مجھے نہ پہنچ جائے۔ دل تو لعنت کر رہا ہوگا لیکن ظاہر سے سلام کر رہا ہوگا۔ کیا یہ بیماریاں ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ یہ امراض پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر فرمایا وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، ان کے قبیلے کی قیادت ان کا فاسق آدمی کرے گا۔ شریف آدمی اگر کوئی کہیں قیادت کے لیے آ جائے گا تو کہیں گے بڑا کتا ہے کم مت، اس کو درائے ٹھیک ہے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذُلَهُمْ، اور ان کی جو لیڈرشپ ہوگی، رذیل ترین لوگ لیڈر بن جائیں گے۔ فرمایا جس معاشرے میں یہ علامتیں پیدا ہو جائیں وہ معاشرہ ڈوبنے والا معاشرہ ہے، بیمار معاشرہ ہے۔ اور پھر بڑی علامت بیان کی جو میری آج حاصل ہے، فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، لوگ اپنی بیگموں کے فرما بردار بن جائیں گے اور اپنی ماؤں کے نافرمان بن جائیں گے۔
اگر ماں کہیں غلطی سے کہہ دے بیٹا یہ جگ سے پانی لا کے دے دے تو کہے گا اماں خود ہمت کر میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن بیگم اگر کہیں ایسے اشارتن کہہ دے کہ مجھے پانی چاہیے اور پانی بھی مجھے لندن سے چاہیے تو وہ رات کے اسی پہر اٹھے گا، دوڑنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. نہیں، اس سے خواتین یہ کہیں نہ سمجھیں کہ ہمارے حقوق کی پامالی ہو گئی اور مولوی صاحب جو ہے وہ یہ خاتون بھی تو ماں بنے گی نا. یہ بھی تو یہ سوچے کل میں بھی تو ماں بنوں گی، کل میں بھی تو ماں بنوں گی. لہذا آج جو اس کا کردار ہوگا کل وہ کردار اس کے ساتھ بھی ہوگا. جس طرح ایک باپ، اس کو بیٹے نے گھسیٹا، چوک میں لے گیا، باپ گھسٹتا گیا. جب چوک سے آگے بڑھا تو باپ بیٹے کے قدموں میں گر پڑا. بس بیٹا اس سے آگے نہ لے جانا. کہنے لگا ابا پیچھے سے بھی تو گھسیٹ کے لے آیا، پہلے نہیں بولا، اس سے آگے چلا گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کہا قیامت تو کوئی نہیں آئے گی، البتہ اتنا ہے کہ میں اپنے باپ کو اسی چوک تک گھسیٹ کے لایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ آگے تیری اولاد تجھے اگلے چوک تک لے جائے. یہ نوجوان جو آج بیٹے کی حیثیت سے کردار ادا کر رہا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کل میں نے بھی باپ بننا ہے، میں نے کل باپ بننا ہے. میں 2 روز قبل لندن میں تھا، ایک بزرگ مجھے ملے، کہنے لگے کہ میں 40-50 سال قبل یہاں آیا، مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی، لمبی کہانی سنائی. میرا بیٹا تھا اسے ڈاکٹر بنایا اور پھر اس نے میڈیسن میں اسپیشلائز کیا، پھر اس نے پی ایچ ڈی کیا، پھر وہ پروفیسر بنا، آج امریکہ کے بڑے ڈاکٹروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے کہ جب 6-7 ماہ کے بعد یہاں گھر میں آتا ہے تو مجھے سلام تک نہیں کرتا کہ یہ گھر میں کوئی بندہ ہے یا کوئی حیوان بٹھایا ہوا ہے. وہ رونے لگا زاروں کے تار، کہنے لگا مجھے بتائیں میں نے کیا قصور کیا؟ میں نے یہی قصور کیا کہ میں نے اسے ڈاکٹر بنایا، میں نے اپنا پیٹ کاٹا، اسے اس کا مستقبل بنایا. میں نے کہا ہاں بابا آپ نے ایک قصور ضرور کیا، آپ نے اسے ڈاکٹر تو بنایا، آپ نے اسے سائنسدان تو بنانے کی کوشش کی لیکن اچھا مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی. اور جو لوگ اپنی اولادوں کا تعلق اپنے اللہ سے نہیں جوڑ سکے، یاد رکھو وہ اولادیں ان کی بھی نہیں بنتی. اس لیے کہ جو اللہ کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے اللہ کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بیمار معاشرے کی علامت ہے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، کہ لوگ اطاعت کریں گے اپنی بیویوں کی، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کے نافرماں بن جائیں گے. وہ ماں کہ وہ سرد ترین موسم، آج کی ماں نہیں تھی، یہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں، سردی کا موسم ہے، کپڑا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، سرد ترین رات ہے، آدھی رات کو تو نے پیشاب کر دیا. اب ماں کے پاس کوئی اور چیز نہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے تیرے پیشاب والی جگہ پہ رات خود بسر کی اور تجھے خشک جگہ پہ سلایا. اس کی اتنی قربانیوں کو بھول گیا، اس کی ان قربانیوں کو بھول گیا. فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ بیمار معاشرے کی علامتوں میں سے ہے. اطاع الرجل وعق امہ، اور پھر فرمایا وادنى صدیقہ واقصى اباہ. اللہ اکبر. اس بیمار معاشرے کی علامت یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے تو بہت قریب ہوں گے لیکن اپنے باپ سے دور رہیں گے. دوستوں کی بزم میں تو راتیں کٹ جائیں گی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن باپ سے 2 بول بولتے ہوئے بھی اسے قیامت آئے گی. تو عظمت والے نبی نے فرمایا وہ بیمار انسان ہے، وہ بیمار معاشرہ ہے، وہ بیمار سوسائٹی ہے. اور ذرا دیکھیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. رب العالمین نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، حکم نامہ جاری ہو چکا ہے، کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کو چھوڑ کر کسی کو مت پوجنا، تیری عبادت بھی اسی کے لیے، تیری نماز بھی اسی کے لیے، تیری زکوٰۃ بھی اسی کے لیے، تیری بدنی عبادت بھی اسی کے لیے، تیری مالی عبادت بھی اسی کے لیے. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے رہنا. ایک بات رب العالمین یہاں اپنا حق ذکر کیا، اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ذکر کر دیا. شاید اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں دو ذاتیں ایسی، بڑی قیمتی بات ہے یاد رکھنا، ساری کائنات میں دو ذاتیں ایسی ہیں جن کی محبت بے غرض ہوا کرتی ہے. ایک اللہ کی محبت اپنی مخلوق سے بے غرض ہوا کرتی ہے، اور دوسری والدین کی محبت اپنی اولاد سے بے غرض ہوا کرتی ہے. یہ بے غرض محبت ہے. اور دوسرا فرمایا اگر تمہیں ہماری رضا تلاش کرنی ہے تو دور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کر، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کر. اگر وہ چہرہ تیرے سامنے مسکرا رہا ہے، وہ زمین پہ اگر تم سے راضی ہے، ہم اعلان کرتے ہیں ہم آسمانوں پہ تم سے راضی ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں او کلاہما، یا دونوں ہو جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، انہیں ڈانٹنا تو دور کی بات، انہیں او کلاہما، یا دونوں ہو جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، انہیں ڈانٹنا تو دور کی بات، انہیں جھڑکنا تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں انہیں اف تک نہ کہنا. رب العالمین یہ تو آپ نے جوانی یہ ہوتا ہے اتنا زیادہ حساس ہوتا ہے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا زیادہ حساس ہوتا ہے. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اس کے ماتھے پہ شکن آئے، اس کے دل سے آ نکلے، تیری زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
جب ان کے ساتھ بات کر تو شرافت والی بات کر، عزت والی بات کر. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے کندھے اچکا کر، سینہ اکڑا کر، نہ چلا کر، ان کے سامنے بچھ جایا کر. اللہ اکبر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور پھر یہی نہیں بلکہ رات کی تنہائیوں میں اپنی عبادتوں میں رو رو کے دعا بھی کیا کر، اے میرے اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میری تربیت کی ہے اللہ تو انہیں، جس طرح انہوں نے میری تربیت کی اس طرح اے اللہ ان پہ تو رحم فرما دے. اللہ. ایک علامہ قرطبی نے ایک عجیب واقعہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، نوجوان، آ کر کہنے لگا کہ یہ جو میرا بابا ہے میں اس کے پاس کچھ پیسے چھوڑ کے گیا تھا تو بابا نے میرے پیسے کھا لیے اور ایسا ہے شکایت کر دی. سخت شکایت کر دی کہ میرے بابا نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ، پیسے کھا گیا میرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بابا کو بلاؤ، اپنے باپ کو بلا کے لاؤ. اب بیٹا گیا، جا کے باپ کو بلایا. کہا کیوں بلایا؟ کہا میں نے شکایت کی ہے آپ کی. بوڑھا باپ آسا پکڑ کے، کمر کبیدہ ہے، آنسو برس رہے، کانپتا کانپتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو امام الانبیاء نے بٹھایا. کہا اچھا تیرا مقدمہ ہم بعد میں سنیں گے، تم یہ کرو کہ راستے میں جو آ رہے تھے تو جو شعر پڑھ رہے تھے وہ شعر سنا. اللہ اکبر. وہ اشعار جو راستے میں پڑھ رہے تھے وہ سنا. کہنے لگا آقا وہ تو وہاں ہم نے پڑھے کہ میرے کانوں نے نہیں سنے، آپ تک کیسے پہنچ گئی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا جس نے تیرا حق بیان کیا ہے نا اور جس نے اپنی رحمت کی چادر سے تیرے آنسو پوچھے اسی علیم و خبیر نے مجھے بتایا ہے. اور جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ بابا سے وہ اشعار سن. اللہ. اب بابا جا رہا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور بیٹا مستغیث بنا ہوا ہے اور بابا مجرم بنا ہوا جا رہا ہے. اور کیا کہتا ہوا جا رہا ہے؟ کہہ رہا تھا غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضافت کا بالسکم لم ابت لسکم کا الا ساہرا اتململ. ترجمہ بھی سن سو کہ عربی تو سمجھ نا سارے اتنے کچھ ہے کہ آہیا انگریزی نہیں سمجھانے بالکل ان پڑھ تھا کیونکہ اصل دادے اور نہیں زبان سی، لیکن عربی جو ہماری زبان تھی وہ نہیں تو کوئی نہیں جی. عربی نہیں اشنی، اردو نہیں اشنی، یہ کوئی چیز نہیں. فرمایا اذا غزوتک مولودا وعلتک یافعا، اے میرے بیٹے جب تو معصوم تھا میں نے تجھے کھلایا، میں نے تیری پرورش کی، میں بار بار تجھے کھلاتا رہا، بار بار تجھے پلاتا رہا. اذا لیلۃ
ज़ाफ़त का बिस्सुक्म लम अबित इल्ला साहिल सुक्म का इल्ला साहिरन अतमलमलू। अगर तू किसी रात बीमार हो जाता, अगर तू किसी रात बीमार हो जाता था तो तेरी बीमारी की वजह से मैं पूरी रात नहीं सोया करता था। कअन्नी अनल मतरूक दूनका बिल्लज़ी तुरिकत बिही दूनी फ़अैनी तहमलू। मैं यूं समझता था कि ये बीमारी तुझे नहीं लगी, ये बीमारी मुझे लग चुकी है। मैं तेरी बीमारी की वजह से सारी रात रोया करता था, सारी रात आंसू बहाया करता था। क्यों? तखाफुर रिदा नफ्सी अलैका व इन्नहा लतालमु अन्नल मौता वक्तुम मुअज्जलू। मुझे हर लम्हा ये खौफ रहता था, मुझे हर लम्हा ये खौफ रहता था कहीं मेरा बेटा मर ना जाए, कहीं ये बीमारी इसके लिए जानलेवा ना बन जाए, कहीं ये मुझसे जुदा ना हो जाए। मैं ये सोच सोच के बावजूद मैं जानता था कि मौत का वक्त मुकर्रर है। आय हाय, लेकिन हुआ क्या? फलम्मा बलगत सिन्ना वल गायत अल्लती, जब तू उम्र के उस हिस्से को पहुंचा जो मेरी आरज़ू और मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक थी, जिसके लिए मैंने तवील अरसा इंतजार किया, जब उम्र के उस हिस्से को पहुंचा तो तूने क्या किया? जालता जज़ाई, हाय हाय, जालता जज़ाई ज़िल्ज़तन व फ़ज़ाज़तन कअन्नका अंतल मुनइमुल मुतफद्दिलू। तूने क्या किया? जालता जज़ाई, मेरी जिंदगी के सारे एहसानात का बदला तू मुझे डांट डांट कर देने लगा। जालता जज़ाई ग़िल्ज़तन व फ़ज़ाज़तन, तू सारी जिंदगी की मेरी वफाओं को, मेरे सारे लाडो प्यार को तू डांट डांट कर मुझे उनका बदला देने लगा। यूं लग रहा था कअन्नका अंतल मुनइमुल मुतफद्दिलू, गोया तेरी परवरिश मैंने नहीं की बल्कि तूने मेरी परवरिश की है। क्या है? हमारे पंजाबी के सूफी शायर हैं, तो उन्होंने शायद इसका तर्जमा यूं कर लिया। पंजाबी तो कुछ समझते हैं ना, सारे समझते हैं, तो उन्होंने इसी का तर्जमा शायद यूं किया कि आसां विच उम्र गुजारी, आसां विच उम्र गुजारी ते चले खार हजारां ते माली बाग वेखन नहीं देंदा जदू आइयां बहारां। जालता जज़ाई ग़िल्ज़तन व फ़ज़ाज़तन कअन्नका अंतल मुतफद्दिलू। तू सारी मेरी सारी जिंदगी की मोहब्बतों का सिला, मेरी जिंदगी के सारे प्यार का सिला तू मुझे डांट डांट के देने लगा, मुझे डांट डांट के देने लगा। अगर हो मेरे बेटे
فلیتک اذا لم ترى حق ابوتی فعلت کما الجار المساقب یفعل. ہائے ہائے، او میرے بیٹے، اگر تو میرے باپ ہونے کا میرے بیٹے اگر تو حق ادا نہیں کر سکتا تو نہ کر، میرے ساتھ شریف پڑوسیوں والا معاملہ تو کر. میرے ساتھ شریف پڑوسیوں والا معاملہ تو کر. بابا پڑھ رہا ہے، عظمت والا نبی رحمت للعالمین زار و قطار رو رہے ہیں. نوجوان کو گریباں سے پکڑ لیا، فرمایا انتا و مالک لابیک، چپ کر، بند کر اپنا دفتر، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. میرے قابل قدر بھائی، یہ اسلام نے عظمت دی، ہر ایک کو ایک حق ادا کیا. لیکن آج کیا ہوا کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا. آج صورتحال یہ بنی کہ آج اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، آج اولاد ہماری باغی بن گئی، اس لیے کہ ہم اللہ کے باغی بن گئے. اگر ہم اللہ والے بن جاتے، اپنی اولادوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے، ہم اللہ والے ہوتے، یقینی طور پر ہماری اولادوں کا تعلق بھی اللہ سے ہوتا. کامیاب اور کامران انسان وہ ہے کہ جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ سکا. یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ صلحاء، یہ اس طرح کی بزمیں سجا کر یہ ہمیشہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ آؤ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر زندگی کو اثر نو اس کی ترتیب بدلو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا کر گھروں کے اندر سکھ لے آؤ، چین لے آؤ، امن لے آؤ. اس لیے کہ جس گھر میں رسول اللہ والی زندگی آ جاتی ہے، چین وہیں پہ آتا ہے، امن وہیں پہ آتا ہے، وہیں پہ عزت آتی ہے، وہیں پہ رحمتیں آتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک شاعر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بارگاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور بڑے عجیب انداز میں، اس لیے کہ یہ سارا کچھ، یہ ادب احترام ہمیں ملا تو کس کے صدقے سے؟ لہذا کائنات کا سب سے بڑا محسن کون؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کا بدلہ امت کیسے ادا کرے؟ کثرت سے درود و سلام پڑھے. جتنا کثرت سے درود و سلام پڑھے گی، اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات کا، احسانات کا بدلہ ادا کرے گی. چنانچہ شورش کہتے ہیں کہ خلق ہوئے کونین کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم، خلق ہوئے کونین کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، بلند آواز سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیزیں یادگار بن رہی ہیں، آپ کا درود و سلام یادگار بن رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے نبی کو درود و سلام کے تحفے دے رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، خلق ہوئے کونین کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم، خالق خود ہیں والا و شیدا صلی اللہ علیہ وسلم، نور نبوت حسن سراپا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل جہاں کے ملجا ماوا، اہل جہاں کے ملجا ماوا صلی اللہ علیہ وسلم. بارہا مرتبہ گنبد خضرا کی بہاریں دیکھنی اللہ نے نصیب کی. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے. میں نے دیکھا مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، پروانہ وار دیوانہ وار امتی دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ.
इमामुल अंबिया को सलाम अकीदत पेश करते हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कि अहले जहां के मलजा मावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले जहां के मलजा मावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अजमत वाला नबी, वो शान वाला नबी। अरफात का मैदान है, अरफात का मैदान है। आपने ज़ोहर और असर पढ़ी, आपने मैदान अरफात में दुआ शुरू कर दी, दुआ शुरू कर दी। और वो दुआ कोई 2 मिनट नहीं थी, कोई 4 मिनट नहीं थी। वो दुआ आपने शुरू की 5 घंटे दुआ, 5 घंटे दुआ। अल्लाह अकबर। और किसी मुकय्यफ वाली जगह पे नहीं कि एसी लगा हुआ, अपनी ऊंटनी पे बैठे हुए, हाथ फैलाए हुए, दामन फैलाए हुए, ज़ारो क़ितार अल्लाह का नबी रो रहा है, ज़ारो क़ितार अल्लाह का नबी रो रहा है। रोते हुए कह रहे हैं, फरमा रहे रब्बुल आलमीन आसार बता रहे हैं, शायद आइंदा फिर यहाँ आना नसीब न हो। आसार बता रहे हैं, यहाँ आना फिर नसीब न हो। रब्बुल आलमीन ये सारा मजमा मेरी मेहनतों का समर है, ये सारा मेरी मेहनतों का समर है। रब्बुल आलमीन ये सारी जिंदगी का निचोड़ है। मैं आंसुओं के अंदर, आंसू में डूब कर दामन तर लेके तेरी बारगाह में हाथ फैला रहा हूँ। रो रो के कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती। ए अल्लाह मेरी लाज रखते हुए, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। 5 घंटे रब्बे जुल जलाल की कसम खा के कहता हूं, कोई बाप अपनी औलाद पर, कोई माँ अपनी औलाद पर उतनी शफीक और उतनी मेहरबान नहीं हो सकती जितना अल्लाह का नबी अपनी उम्मत के लिए मेहरबान है। 5 घंटे दुआ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से मुज़दलिफा पहुंचे। थके मांदे सहाबा, कोई आराम करने लगा, कोई अपनी मुनाजात में मशगूल हो गया। तो मैं देखता हूं अजमत वाला नबी उसी तसलसल को जारी रखे हुए फिर दामन फैला लेता है। अपने लिए नहीं मांगा, हमारे लिए मांगा। रोता रहा अल्लाह का नबी, मुसलसल रोता रहा। आखिर हिचकियां बंद गई, आखिर हिचकियां बंद गई। रोते हुए कहने लगे, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत की खताओं को ना देखना, अपने नबी की दुआओं को तो देख। मेरी उम्मत की खताओं को ना देखना, अपने नबी की दुआओं को तो देख। मेरी उम्मत की जफाओं को ना देखना, मेरे अल्लाह अपने नबी की वफाओं को तो देख। अगर मासूम बच्चा रोता है तो माँ को तरस आ जाता है। ऐ अल्लाह जब तेरी बारगाह में तेरा नबी रोता है तो तेरी रहमत को जोश आ जाता है। सहर नमोदार हुई, सूरज मुस्कुराता हुआ निकला है। सहर नमोदार हुई, सूरज की मुस्कुराहट शफक पे जाहिर हुई, उफक पे जाहिर हुई। तो सूरज की मुस्कुराहट के साथ ही इमामुल अंबिया के दंदान भी चमकने लगे। शेखैन ने पूछा, अल्लाह आपको सदा हंसता रखे, अभी क्या हुआ, ये अचानक क्यों आप मुस्कुराने लगे? फरमाया, कल से रो रहा था अपनी उम्मत के लिए, कल से रो रहा था अपनी उम्मत के लिए। अभी जिब्रील आए और आके पैगाम सुनाया, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अल्लाह अकबर। कितना करीम है हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, आका ये अरबहा खरबहा इंसान होगा,
मैदान महशर में आपको हम कहां तलाश करेंगे। इमामुल अंबिया ने फरमाया, हो मेरी हुमैरा, अगर मुझे तलाश करना हो तो फिर हौज़े कौसर पे चली आना, तू देखेगी कि मैं अपने नबुव्वत वाले हाथों से अपनी उम्मत को पानी पिला रहा हूँगा। अगर वहां ना मिलो, हुमैरा मीजान के करीब चली आना, मैं सर सजदे में रखकर अपनी उम्मत के लिए रोता हुआ तुम्हें नजर आऊंगा। अगर वहां मुलाकात ना हो तो पुल सिरात पे आ जाना, वहां सल्लिम सल्लिम की पुकार करता हुआ, दुआएं करता हुआ नजर आऊंगा। हाय बदनसीब उम्मत, जो नबी रोया 23 साल उम्मत के लिए रोया, सकरातुल मौत में भी रोया, अरफात में भी रोया, मेराज में भी रोया। आज उम्मत उसकी शक्ल बनाना पसंद नहीं करती, आज उसकी तालीमात को अपनाना पसंद नहीं करती। आज हमने शक्लें उनकी बनाई जिन्होंने हमें ज़बा किया, जिन्होंने हमारे परखच्चे उड़ा दिए, हमने उनकी शक्लें बनाई, उनका सारा कुछ इस्तेमाल शुरू कर दिया, उनकी सारी तहजीब और सकाफत को अपनाने लगे। वो अजमत वाला नबी, वो शान वाला नबी जो तेरे लिए मेरे लिए रोता रहा, डर कहीं ये है, ये ईमान और अकीदा है हमारा कि कल मैदान महशर में रसूलुल्लाह की शफाअत ही इस उम्मत का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन डर ये है कहीं अल्लाह का नबी ये ना फरमा दे कि ये मेरा उम्मती ही नहीं है, ये मेरा उम्मती ही नहीं है। अहले जहां के मलजा मावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले जहां के मलजा मावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत बारी झूम रही है, आय हाय, रहमत बारी झूम रही है, रूह मुनव्वर चूम रही है, रहमत बारी झूम रही है, रूह मुनव्वर चूम रही है। आ गया काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय हाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शोरश हम आशुफ्ता सरों का इस दुनिया में कोई नहीं है, शोरश हम आशुफ्ता सरों का इस दुनिया में कोई नहीं है। उनका भरोसा, उनका सहारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, मेरे काबिल कदर भाइयों, आइए हम और आप अपने आप को एक लम्हे के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाने के लिए संजीदगी के साथ गौर करें कि हमने कितनी जिंदगी अपनी जाया कर दी। और हमारे अकाबिर ने इस तरबियत के मैदान के लिए 2 तरीकों का इंतखाब किया। एक दावत और तबलीग के काफिले चलाए ताकि हमारे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके आ जाएं। दावत और तबलीग के काफिले पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, जहां जिसमें शामिल होकर हम अपनी नमाज दुरुस्त करते हैं, हम अपना कलमा दुरुस्त करते हैं, हम अपना जिक्र, अपना ईमान उसकी तजदीद करते हैं। लिहाजा उन लोगों के लिए जो मदरसों में तो नहीं जा सकते, स्कूलों में नहीं जा सकते, मदारिस इस्लामिया में नहीं जा सकते, इस्लामी स्कूलों में नहीं जा सकते, उनके लिए तो दावत और तबलीग का एक नज़म चला ताकि उसमें ईमान की तजदीद हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले आमाल आ जाएं। और जहां पर ऐसा नहीं हो सका वहां पर मदारिस और दूसरे उनके लिए जो हमारे बच्चे थे, जो हमारी औलाद थी, जो मासूम थे, उनके लिए मदारिस का निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर कायम किया ताकि उनमें बच्चों को दाखिल करके उन्हें साइंसदान बनाएं, उन्हें डॉक्टर बनाएं, उन्हें इंजीनियर बनाएं, उन्हें जो कुछ चाहे मर्जी बनाएं, लेकिन उससे पहले उन्हें एक अच्छा मुसलमान बनाएं। और याद रखें, एक अच्छा मुसलमान ही एक अच्छा इंसान हुआ करता है, मुहज्जब इंसान, तहजीब वाला इंसान।
جو اپنے لیے بھی امن پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی امن پسند کرتا ہے، جو اپنے کے لیے بھی راحت پسند کرتا ہے دوسروں کو بھی راحت دینے والا ہے۔ یہ اسلام آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج پروپیگنڈے نے ہمیں مدافعتی محاذ پہ کھڑا کر دیا۔ نہ میرے بھائی، آج تو صورتحال یہ ہے، یہ اسلام سلامتی سے، یہ ایمان امن سے ہے۔ جس کی بنیاد ہی امن اور سلامتی پہ ہو وہ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے اندر دہشت گردی کہاں ہو سکتی ہے؟ جب مسلمان سے ملا، اس کے لبوں پہ جو سب سے پہلا جملہ آیا وہ یہ تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس کا معنی اے اللہ تجھ پہ سلامتی ہو، تیرے جان کی سلامتی، تیرے مال کی سلامتی، تیری اولاد کی سلامتی، تیرے ایمان کی سلامتی، تیرے اعمال کی سلامتی۔ جو سلامتی کی دعائیں نچھاور کرنے والا، جو سلامتی کے پیغام دینے والا، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ دوسری طرف حقائق اس کے برعکس ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلح جو آباد ہے، آپ کو انہی مدارس کی کوششیں اور کاوشیں نظر آئیں گی۔ آج اگر دنیا کے اندر